الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 137 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 138، 139 اور 140 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا هذه انعام وحرث حجر. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی یہ تو رکی ہوئی ہے، یہ تو ممنوع ہے. اب یہاں پہ پچھلی آیت کے اندر بھی کفار کا تذکرہ چل رہا ہے، جو مشرکین تھے، جن کے عجیب عجیب رسم و رواج تھے، ان کے رسم و رواج کا تذکرہ چل رہا ہے. اس کے اندر اللہ نے بات بتائی کہ ان کے رسم و رواج میں یہ چیز بھی تھی کہ کچھ چوپائے، کچھ مویشی وہ ان لوگوں نے ایک ممنوع کر دیے تھے، روک رکھے تھے اپنے بتوں کے نام پر. اپنے جو جھوٹے انہوں نے معبود خدا بنا رکھے تھے، ان کے نام پہ وہ روک دیتے تھے. اس کے بارے میں کیا حکم لگا دیتے تھے کہ لا یطعموها الا من نشاء بزعمهم، کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں گے. اپنے زوم میں، اپنے خیال کے اندر انہوں نے ایک قاعدہ قانون ایسا بنا رکھا تھا کہ اس کو یہ کھیتی جو ہے یا یہ چوپائے جو ہیں اس کو کوئی نہیں کھائے گا، یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوں گے. ہاں بس ان کے قاعدے قانون کے مطابق جن جن کی طرف انہوں نے بھیجنا ہوگا بس وہ اس کو کھائیں گے، وہ اس کا استعمال کریں گے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ چوپائے وہ ہوگی ان کی پیٹھیں حرام ہے، ممنوع ہے، ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ وہ چوپائے جن کے اوپر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ، اس کے اوپر افتراء کرتے ہوئے، اللہ کی ذات کے اوپر ایک جھوٹ باندھتے ہوئے. یعنی کہ اپنے پاس کچھ انہوں نے رسم و رواج ایجاد کر رکھے تھے اپنے آباء و اجداد کے نام سے، یا پہلے سے وہ چلتے آ رہے ان کے آباء و اجداد نے ایجاد کر رکھے تھے، لیکن اس کے وہ نام گویا کہ وہ اللہ کا لگا رکھا تھا کہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا طریقہ کار، یہ بڑوں کی طرف سے چلتا آ رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اللہ کے طبع اللہ کے نبی کو اس کو منسوب کرتے تھے، حالانکہ تھے وہ ان کے خود ساختہ طریقے. اب انہیں میں یہ تھا کہ کچھ کھیتیوں کو مخصوص کر دیا، کچھ چوپایوں کو مخصوص کر دیا، کچھ چوپایوں کے اوپر بیٹھنا جو ہے وہ کو ممنوع کر دیا، اور ان کے اوپر اللہ کا نام لینا ممنوع کر دیا. اور پھر کوئی حج بھی نہیں کرنے جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سواریوں پر بیٹھ کر حج پہ جانا بھی وہ حرام سمجھتے تھے، کہ ظاہر ہے حج کے اوپر تکبیر بھی پڑھی جاتی ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کی جاتی ہے. تو ان جانوروں کو ایسا ہوئے نہیں کہ اپنے بتوں کے اور اپنے معبود جو تھے بنا رکھے، ان کے بزرگان دین جو ان کے تھے، جن کو وہ اپنا خدا مانا کرتے تھے، بڑی ہستیاں مانا کرتے تھے، طاقتور سمجھا کرتے تھے، ان کے نام سے منسوب کرتے تھے کہ یہ انہی کے نام سے ہی ہیں، اس میں کسی اور کا نام شامل ہے، اللہ کا نام بھی شامل ہے. وہ کرتے تھے کہ کہیں ہمارے معبود جو ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. پھر فرمایا کہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، کو جلد اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ انہوں نے افترا کر رکھا ہے، کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رکھا ہے، اس کی ان کو سزا مل کے رہے گی، یہ اس سے بچیں گے نہیں. اور کیا کہتے ہیں وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہتے ہیں جو کچھ یہ ہمارے چوپائے کے پیٹوں کے اندر ہے، خالصۃ للذکور، یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے. یعنی کہ یہ بھی ان کا ایک رسم رواج تھی کہ جو جانور جو ہے وہ کوئی بکری ہے، یا وہ گائے ہے، کوئی اونٹ جو بھی ہے، اس مادہ کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس کا بچہ کا پیدا ہونے والا، اس کو پہلے سے ایک منت مان لیتے تھے، اس کو ایک مخصوص کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے صرف ہمارے مردوں کے لیے. یہ بھی ان کو کوئی ہوں گے قاعدے قانون بنا رکھے ہوں گے، اس کے تحت اس کو یہ طے کر دیتے تھے کہ ہمارے مردوں کے لیے ہے. وہ محرم علی ازواجنا، یہ ہمارے جوڑو جو ہیں، ہماری بیویاں جو ہیں، اور ان کے اوپر یہ حرام ہے، وہ نہیں اس کو استعمال کریں گے. وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ، اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر اس میں سب کے سب شریک ہو جاتے تھے، پھر سب کھانے کو اس میں حصہ ہوتا تھا. اب یہ شریک اس حساب سے ہوتے تھے، ولعلم اس کے کھانے کے اندر شریک ہوتے کہ اس کو مردار تو اللہ نے حرام کیا ہے، شاید یہ مردار کو حرام ہی نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو میں سب کے سب شریک ہو جاتے تھے. اب شریک اگر تو کھانے کے حساب سے ہوتے تھے، سب کو کھا لیتے تھے، مطلب مردار بھی کھاتے تھے، حرام کو نہیں سمجھتے تھے. یا پھر شریک سے مراد کوئی اور ہے، اس کی شاید نحوست سب پہ شریک کر دیتے تھے کہ اس سب کی وجہ سے یہ مردہ پیدا ہوا ہے. جو بھی تھا اللہ یہ بتا رہے کہ زندہ ہوتا تھا، پھر وہ صرف مردوں کے نام، لیکن اگر مردہ ہو گیا تو اس میں سب کے سب جو مرد اور سب کے سب شریک ہو جاتے تھے. اب یہ نہیں کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بدلہ دے گا ان باتوں کا جو کچھ انہوں نے بنا رکھی ہیں خود سے. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی، علم والا بھی ہے. اب یہ ان چیزوں کا تذکرہ ہوا جنہوں نے خود ساختہ، خود بنا رکھے تھے، اپنے رسم و رواج ایجاد کر رکھے تھے. یعنی کہ ہر دور کے اندر یہ چیز رہی ہے کہ جو انسان اپنے
طرف سے جو ہے وہ کچھ اپنے عبادات وہ مقرر کر لیتا ہے، شریک مقرر کر لیتا ہے اپنے طرف سے، کسی اور کو کوئی طاقتیں سونپ دیتا ہے کہ ان کی طرف پاس بھی کوئی طاقتیں ہیں، ان سے وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ ایک تعلق قائم کر لیتا ہے جیسا تعلق خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ایک قسم کی بدعات و خرافات قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ نظر و نیاز قسم کی کہ ان کے نام ہے، یہ ان کے نام ہے. اور یہ چیزیں آج بھی کسی نہ کسی انداز میں نظر آتی ہیں. آج بھی جن لوگوں نے کچھ ہستیوں کو جو اصل میں یہ جو ان کے معبود ہوتے تھے، یہ بھی کوئی وہ کوئی الگ سے نہیں چیز ہوتی تھی، یہ اس کے بزرگان دین ہی تھے اصل میں، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا. جو ان کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ہستیاں تھیں، ان کے انسان ہی تھے، جو نیک انسان جو گزرے تھے دنیا سے، ان کو یہ سمجھا کرتے تھے بس یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریب، اللہ کے مقرب ہیں، تو ان کو ہم نے خوش رکھنا ہے، بس ان کو ہم نے ناراض نہیں ہونے دینا. ہماری ان کے آگے تو ان کی اللہ کے آگے، ان کو ہم راضی رکھیں گے، یہ تو یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے، ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے. یہ ان کے عقائد اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیے ہیں، بالکل اسی قسم کے ملتے جلتے عقائد آج ہمارے اندر ہی موجود ہیں. ہمارے بھی اندر اس طریقے سے بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے، ان کو اسی طرح خوش رکھا جاتا ہے، ان سے امیدیں لگا کے امیدیں وابستہ کر رکھی جاتی ہیں، اور ان کے نام سے چیزیں بھی وہ بھی منتیں مانی جاتی ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہاں پہ یعنی کہ اس حد تک کہ ان کے نام سے کہ حج بھی ہو رہے ہیں ان کے، اور ان کے بھیڑ بھی چڑھائی جا رہی ہے، سارا کچھ یعنی کہ ان کے نام سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ 11ویں کی شکل میں کیا جا رہا ہو، چاہے کچھ اور چیزوں کی شکل میں کیا جائے، لیکن ان کے نام سے چیزیں جو ہیں وہ بانٹی جاتی ہیں، منسوخ کی جاتی ہیں، ان کے نام پہ مختص کی جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنے ان معبودوں کے نام پہ جو ہے وہ مختص کر رکھی تھیں. تو اللہ نے ہر چیز کو افطرا کا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کا ہے کہ آج بھی یہ سب کچھ جو ہوتا ہے بدعت خرافات ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی دین کے نام پہ ہوتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے، ان کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، ثواب کا کام سمجھ کے کیا جاتا ہے. اور جب دین سمجھا جا رہا ہے ظاہر تو انڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دین تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان نے تو نہیں بنایا. تو جب کسی چیز کو دین کہہ رہے ہیں تو انڈائریکٹلی اصل میں اس کو ہم اللہ کے ساتھ منسوخ کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز دی، اللہ نے ہمیں سمجھایا. لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے افطرا کا ہے کہ خود ساختہ ہے، کہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی دلیل کوئی سند نہیں لاتے ہیں، اس کے کوئی چیز نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کا بچت کرا گیا، اس کی سزا ملے گی. ہر بات جو بھی ایسا کر رہا ہے اللہ کا جھوٹ باندھ رہا ہے وہ سزا سے بچے گا نہیں. سزا چاہے کو دنیا میں مل جائے یا دنیا کے مہلت ختم ہونے کے بعد آخرت میں ملے، کہیں نہ کہیں ملے گی، اور وہ مل کے رہے گی، لازمی رہے گی، اس سے بچ نہیں سکتا کوئی. ایک ساتھ کہتے ہیں حکیم علیم، بے شک اللہ حکمت والا علم والا ہے. اس کی حکمت ہے کہ اس کو کہاں سزا دینی ہے، کہ اس کو کتنی مہلت دینی ہے، اور اس کو علم بھی خوب ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. اب ہمارے قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، بہت گھاٹا کیا بہت بڑا اپنے لیے، جن نے اپنے اولاد کو قتل کیا صفحا بیوقوفی کے ساتھ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے. یعنی یہ بھی ایک مصیبت رہی ہے پہلے دور میں، خاص طور پر اپنے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہ اپنی بیوقوفی کے اندر ایک نا علمی کے اندر بھی کام کرتے تھے. اور ویسے ہم غور کریں تو کسی نہ کسی درجے میں آج بھی یہ کام ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ جو انسانی روح دنیا میں آ جاتی ہے، اس کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اس روح کو آ جانے کے بعد اس کو ختم کر ڈالتے ہیں. تو یہ بھی قسم کو اولاد کا قتل ہی ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ روح دنیا میں آ گئی ہے، ماں کے پیٹ میں آ گئی ہے، اس کے بعد اس کو ختم کیا جائے تو کیا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کو صریح نقصان تذکرہ کیا کہ نقصان کرتے ہیں لوگ اپنے آپ میں، جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کر ڈالا بغیر علم کے. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، اور اس چیز کو حرام کر دیا جو کہ اللہ نے دی تھی، کہ اللہ کی عطا کردہ چیز، اللہ کی طرف سے جو رزق تھا، اس کی دین تھی جو تھی، اس کو حرام کر دیا. خام خواہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ فلاں پر حرام ہے، اس کو فلاں کھائے گا، فلاں نہیں کرے گا، کھائے گا، اس کو فلاں استعمال کرے گا، فلاں استعمال نہیں کرے گا. آج بھی ہم دیکھا جائے تو یہ جو 11ویں کے نام پر جو ہوتا ہے سارا دودھ جو ہے وہ ایک ہی طرف بانٹ دیا جاتا ہے، اس کو لوگوں کو دیا نہیں جاتا. تو یہ بھی ایک قسم کی ایک افتراء ہے، اللہ کی طرف سے منسوخ کر دی جاتی ہے، خود بنا رکھی ہے کہ یہ والا دودھ جو ہے کہ سب پر حرام ہے، کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہ صرف ایک جگہ ہی جائے گا، وہاں کہاں استعمال ہوتا ہے کہاں نہیں استعمال ہوتا. بس انہوں نے ایک مختص کر رہا ہے کہ یہ لوگ اس کو استعمال کریں گے، جیسے یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ کھائے گا اور یہ نہیں کھائے گا، اپنی طرف سے اس کو فکس کر دیتے تھے. تو آج بھی خاص طور پہ یہ بہت بڑی چیز ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے کہ جہاں وہ 11ویں آتی ہے، دودھ والے دودھ نہیں دیتے کسی کو بھی، حالانکہ وہ کمیٹی ہوئی تھی روزانہ سب کو دینا ہوتا ہے، لیکن سب کا حصہ اس دن مار دیتے ہیں، کسی کو وہ نہیں دیتے، وہ ایک ہی جگہ سارے کا سارا مختص ہو کر چلا جاتا ہے. اتنا دودھ وہاں کہاں جاتا ہے، کیا آتا ہے، کوئی نہ کوئی استعمال کرتا ہی ہوگا، کوئی نہرا تو نہیں اس کی بات ہے، لیکن واللہ عالم کیا ہوتا ہے یہ چیز. لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو افطراء اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. اب میں ضلوا گمراہ ہو گیا ایسے لوگ، وما
کانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ نہ رہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی تھی، جو رہنمائی اللہ نے دی تھی، ان میں تو یہ چیزیں کچھ نہیں تھیں. انہوں نے اپنی طرف سے ایک راستہ نکالا، اپنی طرف سے ایک راستے کے اوپر چل پڑے. وہ راستہ ظاہر بات گمراہی کا راستہ، تو اللہ کی طرف جانے والا راستہ نہیں تھا. تو اللہ نے کہتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت پر نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گمراہیوں سے بچائے. یہ گمراہیاں اس دور میں بھی تھی، آج بھی کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی شکل کے اندر یہ گمراہیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت پر کہ جو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، جو اللہ نے رہنمائی دی ہے، اس رہنمائی پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی گمراہی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.